بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ گزشتہ درس میں بسم اللہ شریف کے فضائل ذکر کیے گئے تھے کہ یہ بہت طاقتور جملہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی کام دے گا اور میدان حشر میں بھی کام دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص کسی چیز کے کھانے اور پینے سے پہلے اگر یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ یہ پڑھ لے فرمایا لا یضرہ شیء، پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا خود اپنے لیے بھی پڑھے، بچوں کو سکھائے، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، تو وہ اللہ کی حفاظت میں، حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام مبارک ہیں، ایک لفظ اللہ، لفظ رحمان اور لفظ رحیم۔ لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی اور ایک صفاتی۔ مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہے، اس کو مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، اس کو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی القابات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، تو وہ باقی سب نام صفاتی نام ہیں۔ ایک نام عبداللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو مشہور نام 99 نام ہیں، ان میں لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ اور یہ 99 نام بھی یاد رکھنا، یاد کرنا اور اس کو روزانہ پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے، اس پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ کتنے لوگ اسم اعظم کی تلاش میں کتابیں کھنگالتے ہیں، مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہ اسم اعظم کی تلاش ہے، فلانا بندے کے پاس اسم اعظم ہے۔ بھئی اسم اعظم تو لفظ اللہ ہے، اس پر جتنی بندہ کثرت کرے، جتنا اس کو بولے، جتنا اس کا تذکرہ کرے، جتنا اس کی ضربیں لگائے گا، تو یہی اسم اعظم ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا آخرت کے فوائد سمٹ کر اس کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ یہ لفظ اللہ اتنی طاقتور چیز ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام ہی لفظ اللہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ ساری کائنات کا نظام اسی اسم مبارک کی بنیاد پہ ہے، تو پھر اسم اعظم اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے زمین پر، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا کا نظام قائم ہے، اور یہ اللہ کا عظیم مبارک نام ہے۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ اور ایک ملعون اٹھا ہے جہلم کا، مرزا علی جیلمی، جو اللہ کا بھی گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، قرآن کا، صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اس نے کلپ جاری کیا کہ لفظ اللہ تو محمل لفظ ہے۔ محمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، بے مقصد، بے فائدہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا روٹی شوٹی۔ اب روٹی تو بامعنی لفظ ہے، شوٹی محمل لفظ ہے۔ پانی شانی، پانی تو بامعنی لفظ ہے، شانی یہ اس کو کہتے ہیں محمل لفظ، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔
یہ ہماری زبان میں عام رواج ہے، پانی شانی، روٹی شوٹی، کپڑے شپڑے، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے، یہ بھی لکھے جاتے ہیں اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ بے مقصد لفظ کیوں بولا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے کے قریب ان کی وہ ٹرین کی لین گزرتی ہے تو آواز آئی، حضرت نے پوچھا میاں یہ کون سی گاڑی آ رہی ہے؟ تو کسی مرید نے کہا کہ وہ لنڈی شنڈی ہوگی، لنڈی گاڑی کا ایک نام ہے، جیسے ایکسپریس ہے اس طرح لنڈی بھی ایک گاڑی ہے۔ تو کہنے لگا جی حضرت یہ لنڈی شنڈی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا لنڈی تو میں جانتا ہوں، شنڈی کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج سے 30 سال پہلے مجھے میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ یہ محمل لفظ نہیں بولنے، اس کے بعد آج تک میری زبان سے کبھی کوئی محمل لفظ نہیں نکلا۔ تو یہ محمل سمجھا رہا ہوں کہ محمل بیکار لفظ۔ تو یہ مرزا علی جیلمی نے یہ بکواس ماری، کہتے لفظ اللہ تو محمل لفظ ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ کیسی حماقت ہے کہ تو پیدا کہاں سے ہوا، تجھے کس نے پیدا کیا، اپنے پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں اتنی بڑی جرأت کر رہا ہے۔ تو لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور حیران کن معنی رکھتا ہے، اس کا معنی ہی حیران ہونا، اللہ کی ذات میں حیران ہے بندہ۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں جو محبت پر قائم ہیں۔ رحمان کا معنی کثیر الرحمت، جس کی رحمت بے پناہ، اور یہ مؤمنوں کو بھی شامل ہے، کافروں کو بھی، جانوروں کو بھی، جمادات کو بھی، کائنات کے ذرے ذرے کو یہ رحمت شامل ہے۔ اور رحیم کا معنی دائم الرحمت، جس کی رحمت ہمیشہ ہو، اور یہ معنی صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہے کہ مومن پر رحمت دنیا میں بھی ہوگی، موت کے وقت بھی، موت کے بعد بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ کافر پر جو رحمت ہے وہ صرف دنیا میں ہے، نہ موت کے وقت رحمت، نہ موت کے بعد، نہ قبر میں، نہ ہی حشر میں، وہاں رحمت نام کی کوئی چیز کافر کے لیے نہیں ہوگی، ہر کام اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔